وہ رکا، رومال سے ماتھے کا پسینہ صاف کیا اور بولا، میرے والد کو سردی کا مرض لاحق تھا۔ وہ گھر میں بھی اوور کوٹ پہن کر پھرتے تھے۔ میرے والد جون جولائی میں بھی دھوپ میں بیٹھتے تھے۔ ان کی جلد جل کر سیاہ ہو جاتی تھی، لیکن ان کی سردی کم نہیں ہوتی تھی۔ وہ گرمیوں میں بھی لحاف لے کر سوتے تھے، پاؤں میں ڈبل جرابیں پہنتے تھے اور صبح شام ہیٹر کے قریب بیٹھتے تھے۔ سردیاں ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی تھی۔ وہ اکتوبر میں کپ کپانا شروع کر دیتے تھے۔ ہم انہیں اکتوبر سے مارچ تک دبئی شفٹ کر دیتے تھے۔ وہ 6 ماہ دبئی میں رہتے اور 6 ماہ لاہور میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوفناک بیماری کے باوجود ان پر بڑا کرم کر رکھا تھا۔ وہ ارب پتی تھے۔ وہ حقیقتاً مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے، وہ سونا بن جاتی تھی۔ وہ دنیا کے مشہور ترین ڈاکٹروں کے زیر علاج رہے، لیکن اس خوفناک مرض نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ وہ آخری عمر میں سنکی ہو گئے تھے۔ وہ روز مجھے اپنے پاس بٹھاتے، میری تھوڑی پکڑتے اور نمناک آواز میں کہتے تھے، عبد المالک، مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں جب سوچتا ہوں میں زمین سے 6 فٹ نیچے پڑا ہوں گا، اندر غپ اندھیرا اور سردی ہوگی اور میرے بدن پر صرف 2 چادریں ہوں گی، تو میری روح تک کانپ جاتی ہے۔ عبد المالک، کیا تم میرا ایک کام کرو گے؟ میں ہر روز جواب دیتا، ابا جی آپ حکم کریں، میں جی لڑا دوں گا۔ میرے والد بڑی لہجت سے فرماتے، بیٹا تم کسی سے فتویٰ لے کر مجھے گرم کپڑوں میں دفن کر دینا۔ یہ ممکن نہ ہوا تو تم کم از کم میری قبر کو گرم رکھنے کا کوئی بندوبست ضرور کر دینا۔ میں فوراً حامی بھر لیتا۔ میرا خیال تھا میں کسی نہ کسی عالم سے فتویٰ لے کر ابا جی کو اوور کوٹ میں دفن کروں گا۔ میں ان کی قبر بھی گرم اینٹوں سے بنوا دوں گا۔ ہم لوگ بہت امیر تھے۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ اگر کوئی عالم تیار نہ ہوا تو میں فتویٰ خرید لوں گا۔ مجھے جتنی بھی رقم خرچ کرنا پڑی کر دوں گا، لیکن میں اپنے والد کی آخری خواہش ضرور پوری کروں گا۔ وہ رکا، ٹھنڈی آہ بھری اور پھر بولا، لیکن میں فیل ہو گیا۔ میرے والد 2000 میں فوت ہو گئے۔ ہم نے انہیں گرم پانی سے غسل دیا، انہیں اوور کوٹ پہنایا اور اس اوور کوٹ پر کفن لپیٹ دیا۔ مولوی صاحب نے جب اوور کوٹ دیکھا تو جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ میں نے انہیں ہر قسم کا لالچ دیا، میں نے ان کی منت سماجت بھی بہت کی، لیکن وہ نہ مانے۔ میں نے تنگ آ کر انہیں دھمکی دے دی، وہ جنازہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم نے اس کے بعد بے شمار مولویوں سے رابطہ کیا، لیکن کوئی بھی نہ مانا، یہاں تک کہ میں نے خود جنازہ پڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں جب والد کی میت کے پیچھے کھڑا ہوا تو لوگوں نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ میں نے ان کی بھی منتیں کی، لیکن وہ بھی نہ مانے۔ والد کی قبر کا ایشو بھی بن گیا۔ میں قبر میں کچھ انسٹالیشن کرنا چاہتا تھا، لیکن لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا کہ پورے شہر کا کہنا تھا قبر ہمیشہ اندر سے کچی ہوتی ہے۔ فرعونوں کے علاوہ آج تک کسی شخص کی قبر اندر سے پکی نہیں ہوئی۔ یہ بدعت ہے اور ہم اس بدعت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ میں مصیبت میں پھنس گیا، یہاں تک کہ میرے پاس لوگوں کی بات ماننے کے سوا کوئی آپشن نہ بچا۔ مجھے والد کا اوور کوٹ بھی اتارنا پڑا اور قبر بھی توڑنی پڑی۔ میں نے بڑے دکھی دل کے ساتھ اپنے والد کو دفن کیا اور قبر پر دیر تک روتا رہا۔ میں جب بھی سوچتا تھا میں اپنے والد کی معمولی سی خواہش پوری نہ کر سکا تو میری ہچکی بن جاتی تھی۔ میں اس کے بعد جب بھی والد کی قبر پر جاتا تھا میں شرمندگی سے سر جھکاتا تھا اور ان سے معافی مانگتا تھا۔ یہ سلسلہ مہینوں بھر جاری رہا۔ میں ایک رات گہری نیند سویا ہوا تھا۔ میرے والد صاحب میرے خواب میں آ گئے۔ وہ سفید کفن میں ملبوس تھے، انہیں شدید سردی لگ رہی تھی، وہ کپ کپا رہے تھے اور مجھے بلا رہے تھے، عبد المالک، عبد المالک، اٹھو اور میری بات سنو۔ میں نے خواب میں ان کی طرف دیکھا۔ وہ بولے، میرے بیٹے، میں تمہیں زندگی کی وہ حقیقت بتانا چاہوں گا جو مجھے مرنے کے بعد معلوم ہوئی۔ میں نے عرض کیا، ابا جی میں غور سے سن رہا ہوں، آپ فرمائیے۔ وہ بولے، بیٹا میں ارب پتی تھا، میں چیک پر خود دستخط نہیں کرتا تھا، میرے مینیجرز کیا کرتے تھے۔ میں زمین جائیداد کا مالک بھی تھا اور میں تم جیسے سعادت مند بیٹوں کا باپ بھی تھا۔
لیکن تم اور میری ساری دولت مل کر بھی میری ایک خواہش پوری نہ کر سکے۔ میں گرم کپڑوں اور گرم قبر میں دفن نہ ہو سکا۔ میں نے اس سے اندازہ لگایا انسان کی ساری دولت اور ساری آل اولاد مل کر بھی موت کے بعد اس کی مدد نہیں کر سکتی۔ یہ قبر میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ یہ سب اگر مجھے قبر سے پہلے ایک اوور کوٹ نہیں پہنا سکے تو یہ اس سے آگے کے سفر میں میرا کیا ساتھ دے سکتے ہیں؟ چنانچہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، دولت وہ ہے جو مرنے کے بعد بھی آپ کا ساتھ دے، اور اولاد وہ ہے جو زندگی کے بعد بھی اولاد رہے۔ میں نے عرض کیا، ابا جی آپ کی بات یقیناً ٹھیک ہوگی، لیکن میں یہ سمجھ نہیں سکا۔ وہ مسکرائے اور فرمایا، دولت اور اولاد کو صالح بناؤ، یہ مرنے کے بعد بھی تمہارے کام آتی رہے گی، ورنہ دوسری صورت میں یہ تمہارے امتحان میں اضافہ کرتی رہے گی۔ میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولے، بیٹا میں نے پوری زندگی دولت کمائی ہے، میں اس کا 99% حصہ دنیا میں چھوڑ گیا ہوں۔ یہ 99% حصہ میرے بعد نااہل ثابت ہوا، جبکہ میں نے اس کے 1% سے یتیم غریب بچوں کے لیے اسکول بنایا تھا۔ دولت کا وہ 1% حصہ میرے لیے صالح ثابت ہوا، وہ آج بھی میرے کام آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تم سمیت 6 بچے دیے تھے، میں نے ان تمام بچوں کو پریکٹیکل بنا دیا۔ یہ بچے دنیا دار ہیں، یہ زندگی میں مجھ سے زیادہ کامیاب ہیں، یہ دھڑا دھڑ پیسہ کما رہے ہیں، لیکن مجھے آج ان میں سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ ہاں البتہ میں نے اپنے خاندان کے ایک یتیم بچی کو تعلیم دلوائی تھی، وہ بچی ڈاکٹر بن گئی ہے، اور ڈاکٹر ہفتے میں 2 دن غریب مریضوں کا مفت علاج کرتی ہے۔ مجھے ان 2 دنوں کا بہت فائدہ ہو رہا ہے، وہ بچی اس کے 2 دن میرے لیے صالح ثابت ہو رہے ہیں۔ چنانچہ میرا مشورہ ہے، تم اپنی دولت کا 1% اپنے اوپر خرچ کرو اور 99% کو صالح بنا دو۔ تم مرنے کے بعد بھی خوشحال رہو گے، اور تم اپنی اولاد کو کاروبار کے ساتھ ساتھ ویلفیئر پر لگا دو۔ یہ صالح ہو جائے گی، اور یہ صالح اولاد تمہیں صدیوں تک نفع پہنچاتی رہے گی۔ میرے والد اٹھے، میرا ماتھا چوما اور چلے گئے۔ میرا خواب ٹوٹ گیا، میں جاگ کر بیٹھ گیا۔ وہ رکا، لمبا سانس لیا، ماتھے کا پسینہ خشک کیا اور ہنس کر بولا، بس میرے والد نے مجھے زندگی کی ڈائریکشن دے دی۔ میں نے اولاد اور دولت کو صالح بنانا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی دولت جمع کی، 10% حصہ الگ کیا، یہ 10% پراپرٹی میں لگایا، ایسے اثاثے بنائے جن کے کرایوں سے ہم اچھی اور ہر آسائش کی زندگی گزار سکتے ہیں، اور باقی دولت میں نے اللہ کے نام وقف کر دی۔ میں نے ملک کے دور دراز علاقوں میں کنویں کھدوائے اور اسکول اور ڈسپنسریاں بنوانا شروع کر دی۔ میں نے دولت کا 1 حصہ یتیم بچوں اور اعلیٰ تعلیم اور موذی امراض کے شکار لوگوں کی بہبود کے لیے وقف کر دیا۔ یوں میری دولت صالح ہو گئی۔ میں اب اپنے بچوں کو بھی ویلفیئر کے کام پر لگا کر صالح بننا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین یہ بھی ہے کہ ایک نہ ایک دن میری قبر کے لیے ٹھنڈک بن جائیں گے یہ سب۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، آپ بچوں کو کیسے صالح بنا رہے ہیں؟ وہ مسکرایا اور بولا، میں بچوں کو ٹریننگ دے رہا ہوں۔ ہماری کامیابی ہمارا اثاثہ ہوتی ہے، ہم جب تک اس اثاثے کا ایک بڑا حصہ صدقہ نہیں کرتے ہم اس وقت تک صالح نہیں ہو سکتے۔ آپ انجینئر ہیں تو آپ اپنی انجینئرنگ کا ایک حصہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے وقف کریں اور دوسرا حصہ صدقہ کر دیں۔ لوگوں کو اپنے علم اور اپنے فن کے فوائد میں شامل کر لیں، آپ صالح ہو جائیں گے۔ اگر اسی طرح آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ لوگوں کو مفت علاج کریں، یہ مفت علاج آپ کی طرف سے صدقہ ہوگا اور یہ صدقہ آپ کو صالح بنا دے گا۔ اور اگر آپ تاجر ہیں تو آپ اپنی تجارت کو منافع خوری، ملاوٹ اور بدنیتی سے پاک کرتے جائیں، آپ صالح تاجر بن جائیں گے اور اس کا آپ اور آپ کے والدین کو فائدہ ہوگا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، آپ کو اب تک اس پریکٹس کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ مسکرایا اور بولا، میں زندگی میں اور میرے والد موت کے بعد مطمئن ہے۔ وہ اکثر اوور کوٹ پہن کر میرے خواب میں آتے ہیں، میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور اونچی آواز میں کہتے ہیں، شاباش عبد المالک، اور میں نہال ہو جاتا ہوں، میں خوش ہو جاتا ہوں۔